اور انسان کی خاندانی زندگی کی مضبوطی، یہ تیسری بات ہوگی، کرنا ہوگا۔ لیکن یہ جو سورہ جمعہ میں آئی ہے مرکزی آیت، وہ کیا؟ یہ ہمارا اگلے اتوار کا موضوع ہے اصل میں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ حضور کی بعثت کے دو حصے ہیں۔ آپ کی بنیادی بعثت یہ ہے امیین کی طرف، اسی لیے ان کی کتاب میں یہ قرآن ہے، ان کی زبان میں یہ قرآن ہے۔ یہ جو امی تھے، یہ جو بنی اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد، تقریباً تمام مشرکین عرب ان میں سے تھے۔ یہ ہے اصل نیوکلیس، جس کو میں کہا کرتا ہوں امت کی تشکیل میں، جیسے ایٹم کا سٹرکچر آپ کو معلوم ہے، بیچ میں نیوکلیس ہے، اس میں پروٹونز ہیں اور شاید کچھ نیوٹرونز ہوتے ہیں، اور چاروں طرف چکر جو لگا رہے ہیں الیکٹرونز۔ تو اس کا نیوکلیس کیا ہے؟ یہ امت عرب، اور اس کے بعد ایرانی آ گئے، بربر آ گئے، ہندی آ گئے، ترک آ گئے، یہ گویا کہ الیکٹرونز ہیں۔ تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ انہی میں سے اور بھی ہیں جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے، جو شامل ہوں گے تو اسی امت کا حصہ بن جائیں۔ اس حوالے سے تکمیل رسالت کے اب دو پہلو ہو گئے۔ نمبر ایک، آپ پر رسالت کا یہ حق ہے کہ دین کو غالب کر کے دکھائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ دنیا کہ ہاں یہ بات تو بہت اچھی ہے، یہ ہونے والی نہیں ہے، امپریکٹیکیبل ہے۔ حضور سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 1000 سال پہلے کتاب لکھی تھی افلاطون نے، ریپبلک، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ انہونا سا خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا، ہونے والی بات ہی نہیں تھی، یہ تو خواب تھا، یوٹوپیا۔ تو حضور نے بھی جو باتیں کہی تھی اگر کر کے نہ دکھاتے تو کہتے ہونے والی بات نہیں، شاعری ہے۔ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار تو خادم ہوتا ہے۔ وہی بہت اچھا شعر کہا، بڑی تبدہ بات ہے، لیکن کہاں ہو سکتا ہے یہ؟ امپاسبل۔ قوم کا سید اور خادم ہو، امپاسبل۔ قوم کا سردار ہو اور ایک غریب عورت اس کے بچوں کے لیے آٹے کی بوری اپنے کندھے پر لاد کر رات کے وقت لا رہا ہو۔ Is it imaginable? Is it imaginable? لاکھوں مربع میل کے اوپر حکم جس کا چل رہا ہے، وہ بیت المقدس کا سفر کر کے جا رہا ہے، اور وہ بھی سرکاری وزٹ ہے، کوئی کسی کو علاج کے لیے نہیں جا رہا، کسی بیٹے کی کانووکیشن میں شرکت کے لیے نہیں جا رہا، معاذ اللہ۔ وہاں سے ریکویسٹ آئی آپ یہاں آئیں گے تو یہ بیت المقدس جو ہے فتح ہو جائے گا، یروشلم فتح ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وہاں کے عیسائی علماء نے کہا تھا، اے مسلمانوں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شہر فتح ہوگا، لیکن جس کے ہاتھوں فتح ہوگا اس کی کچھ نشانیاں تم میں وہ نہیں ہیں، یہ کبھی فتح نہیں ہوگا تمہارے ہاتھوں، چاہے تم قیامت تک پڑے رہو۔ اس لیے کہ یروشلم کی فصیلیں بہت اونچی تھیں، اندر سے سیلف سفیشینٹ، پانی اور ہر چیز موجود۔ تو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین هذه الامہ، ان کی گئی ہے ریکویسٹ دارالخلافہ آپ تشریف لائیں تو یہ شہر فتح ہو جائے گا۔ یہ سفر کیا ہے 700 میل کا سفر، ایک اونٹ اور ایک خادم ساتھ ہے، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کچھ نہیں۔ اور چونکہ اسی پر راستے کا راشن بھی ہے تو وقت پہ ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ ایک منزل خلیفہ اوپر بیٹھا ہے اور خادم آگے چل رہا ہے نکیل پکڑ کر، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ آگے چل رہا ہے نکیل پکڑ کر۔ کین یو بلیو اٹ؟ ہمیں عظمت کا احساس ہوا جب معلوم ہوا کہ چون لائی کی بیٹی بھی سائیکل پر جاتی تھی کالج، یا عبدالجوان ناصر کا بیٹا یا بیٹی بھی جاتی تھی اسی طرح۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا تھا ہندوستان کا وہ جو ریلوے کا منسٹر تھا لال بہادر شاستری، جب وہ مرا ہے تو میں حیران ہوا۔ اٹ واز ڈسکلوزڈ، اس کا کوئی گھر پورے انڈیا میں نہیں تھا،
سوال پیدا ہوا کہ اب اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، کہاں جائے؟ اور اس کی بیوی اپنے ہاتھ سے جو ہے کھانا پکاتی تھی، اور جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے شاستری کو تاشقند میں، تو اس نے وہاں سے ٹیلی فون پر جو بات کی ہے وہ ماتا جی سے کی ہے، بیوی سے نہیں کی ہے۔ لیکن یہ ساری بلندیاں، ان سب کو جمع کر لیجئے، کیا عمر کے آس پاس بھی آئیں گے؟ یہ کارنامہ کر کے دکھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو قائم کرو اور دنیا پر حجت قائم کر دو کہ ہاں جاس دین یہی ہے، حق یہی ہے، نظام یہی ہے، اسی میں انسان کی فلاح ہے، اسی میں اس کی بہبود ہے، اسی میں اس کی اخلاقیات کی بلندی ہے، اسی میں اس کی تہذیب کی مضبوطی ہے، اسی میں اس کے تمدنی کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب امت پر جو مظہر ہے اس تکمیل امت نبوت اور رسالت محمدی کی، وہ کیا ہے؟ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے۔ جب تک پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین اسی طرح غالب نہیں ہوتا، آپ کا مقصد بیشت پورا نہیں ہوا۔ عام آدمی کو کہے گا آپ میری بات پہنچا دیں گے بغیر اس کے وضاحت کے، تو شاید وہ مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ حضور کا بیشت مقصد پورا نہیں ہوا، ایک درجے میں پورا ہو گیا، جزیرہ نماء عرب پر اللہ کے دین کا غلبہ مکمل ہو گیا۔ اگر تو صرف عرب کے لیے آئے ہوتے تو ٹوٹل اکمپلشمنٹ ہو جاتی ہے اس مشن کی۔ آپ تو بھیجے گئے تھے پوری نوع انسانی کے لیے۔ جب تک پوری نوع انسانی تک وہ ہدایت نہ پہنچے اور پھر اس کے اوپر وہ نظام قائم نہ ہو، اس وقت تک تو وقت فرصت ہے، کہاں، کام ابھی باقی، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ اگر اقبال نے کہا تھا آج سے تقریباً 100 سال پہلے، تو ظاہر باتیں سوچیے، غور کرنے کی بات ہے۔ یہ کام کرنا ہے اس امت کو، اور جب تک وہ یہ کام پورا نہیں کرتی، ہاں کرے، کوشش کرے، نہ کر سکے کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول خرو ہو جائے گا۔ کرتا ہی نہیں تو اس کا کوئی تعلق حضور کے ساتھ نہیں ہے، نوٹ کر لیجیے۔ وہ اپنی جگہ امتی بنا پھرتا ہو، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت پسند نہیں اسے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ دین کے اعتبار سے اور حضور کے ساتھ اپنے تعلق کے اعتبار سے اس بات کو نوٹ کر لیجیے۔ یہ کام ہونا ہے، اس کا صغرا کبرا قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ جو آج کانفرنس آپ کو دیا گیا ہے، یہ ہدیۃً، اس کو ذرا کھول لیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا مطالعہ میرے ساتھ کر لیں مکمل۔ یہ جو اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ یہودیوں کی سازشوں کے علی الرغم نور توحید کا اتمام اور دین حق کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ اس کے لیے صغرا کبرا کہاں ہے؟ جو ابھی ہم نے 2 آیتیں پڑھی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یعنی بھیجا اپنے رسول کو دین حق کے غلبے کے لیے۔ یہ صغرا ہو گیا۔ کبرا کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اس کا ترجمہ آپ جا کر پڑھ لیجیے گا، خود پڑھ لیجیے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا علیہ ایمان سے
کہ یہ خلافت مل کر رہے گی، جبکہ ابھی حالات مدینے میں اتنے خطرناک تھے کہ ہر وقت اندیشہ رہتا تھا کہ ابھی کفر آئے گا، حملہ ہو جائے گا۔ یہ غزوہ احزاب سے پہلے کی بات ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ غزوہ احزاب اس میں سورہ نور کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب تیسرے صفحے پہ آئیے، چوتھے صفحے پہ، خلافت علی منہاج النبوت کا دور دوبارہ آ کر رہے گا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، حضور نے اپنے زمانے سے لے کر اور قیامت تک 5 ادوار گنا دیے۔ یہ بھی جا کر پڑھیے گا، میں اس وقت تو صرف کروا رہا ہوں آپ کو ساتھ ساتھ، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے یہ ہم نے آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا ہے۔ یہ جا کر پھینک نہ دیجیے خدا کے لیے، بہت بڑی توہین کی مرتکب ہو جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں خیانت ہوگی۔ ان پر ظاہر بات ہے تنظیم کے کارکنوں کے پیسے خرچ ہوئے ہوئے، ایسے تو نہیں چھپتی، تو اس کا حق ادا کیجیے۔ پہلا دور دور نبوت، حضور نے کہا میں رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر دور نبوت ختم، پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر ہٹا لے گا، اٹھا لے گا۔ پھر ظالم بادشاہت کا زمانہ آئے گا، بنو امیہ، بنو عباس، یہ کون تھے؟ حادثہ کربلا کب ہوا؟ واقعہ ہررا کب ہوا؟ میں اشارے کر رہا ہوں صرف۔ پھر غلامی والی بادشاہت کا دور آئے گا، اس سے مراد میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کیا سمجھی گئی ہو، آج سمجھ میں آتی ہے کولونیل رول۔ کہیں انگریز ہمارا بادشاہ، ہماری ملکہ کون تھی؟ ملکہ وکٹوریہ۔ اس سے پہلے کم از کم مسلمان تو تھے بادشاہ، اچھے بھی تھے برے بھی تھے، ٹھیک ہے، بہت برے بھی تھے بہت اچھے بھی تھے، لیکن یہ تھے تو مسلمان، نام لیوا تو تھے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تو پورے عالم اسلام پر کہیں انگریز، کہیں فرانسیسی، کہیں ولندیزی، کہیں پورچوگیز، کہیں اسپینیئرز، کہیں اٹالینز، کہیں فرینچ، یہ ہوا کہ نہیں؟ اس کے بعد فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوۃ، پھر 5واں دور آئے گا دوبارہ جس میں اللہ کی خلافت قائم ہوگی۔ یہ وقت آنے والا ہے۔ یہ خبر کس کی دی ہوئی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد کی روایت ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ تو آیا زمانے کے اعتبار سے 1 2 3 4 5، 1 2 دوسرا تیسرا چوتھا، 4 گزر چکے ہیں۔ اس وقت انسان کہاں ہے؟ چوتھے اور 5ویں کے درمیان ہے۔ چوتھا دور کولونیلزم ایک اعتبار سے ختم ہو چکا ہے، انگریز چلا گیا، فرانسیسی چلے گئے، اسپینیئرز چلے گئے، اٹالینز چلے گئے، ولندیزی چلے گئے، پورچوگیز چلے گئے، ایک اعتبار سے گئے۔ ایک اعتبار سے اب اثر نو ایک نیا مالیاتی شکنجہ کسا جا رہا ہے پوری نوع انسانی پر۔ یہ IMF، ورلڈ بینک، ملٹی نیشنلز، ٹرپس، اب اس کی وضاحت میں نہیں جا سکتا اس وقت۔ ایک طرف مغرب جو ہے شیطان اور یہودیوں کی زیر قیادت، اصل قیادت یہودی کی، میدان میں قیادت امریکہ کی، پیچھے اصل طاقت، پلانر، نقشہ دینے والا، پروگرام دینے والا یہودی۔ اب جو آنے والا دور ہے وہ اپنے یہودی چاہتے ہمارا مالیاتی شکنجہ پوری دنیا کو کس لے اپنے اندر، بٹ امریکہ چاہتا ہے ہمارا جو یہ قبضہ ہے دنیا پر مکمل ہو جائے۔ اور زائنسٹ جو ایجنڈا ہے 5 نکاتی، ایک بہت بڑی جنگ ہو جس میں گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے، وہاں سارے دنیا کے یہودی لا کے جمع کر دیے جائیں، اس کے بعد جو ہے دنیا میں وہاں ان کا دجال ظاہر ہوگا جو ان کو کہے گا میں مسیحا ہوں، اور پوری دنیا ہم فتح کریں گے۔ پھر جنگوں کا دور ہوگا، حضرت جو ہے مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، پھر جو ہے عالمی سطح پر اسلام کا نظام قائم ہوگا، اور وہ نظام پھر گلوبل ہوگا۔ اس کو میں نے صرف بیان اس وقت کر دیا، اگلی حدیث پڑھ لیجئے۔ جب یہ نیا نظام اب آئے گا تو اس کی ایکسٹینٹ کیا ہوگی، کتنا پھیلا ہوا ہوگا؟ کل جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی علی منها۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیا گیا، اور سن لو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے۔ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، معمولی نہیں۔ مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ اور یہی وہ نقشہ ہے اصل میں جو اقبال نے بیان کیا ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ گلوبل اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ اور ایک اور حدیث اسی موضوع کی پڑھ لیجئے، عن المقداد رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل اما یعزهم فیجعلهم من اہلها او یذلهم فیدینون لها قلت فیکون الدین کلہ للہ۔ مقداد ابن اسود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ خیمہ جو جانوروں کے کمبلوں سے بنایا جاتا ہے، جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کر دے۔ لا یبقى علی ظہر الارض، زمین پر دو ہی طرح کی بستیاں ہیں نا، یا نوبیڈس ہیں، وہ اپنے جو ہے خیمے اٹھائے پھرتے ہیں، جہاں جہاں دیکھی کہ گھاس واس ہے خیمے گاڑ لیے بیٹھ گئے، یا پھر جو ہے آپ کو معلوم ہے پوری طرح سے آبادیاں ہیں، شہر ہیں، نہ کوئی شہر کا کوئی گھر بچے گا، نہ کوئی کسی ویران کے اندر جو ہے لگنے والا خیمہ بچے گا جس میں اللہ کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ اور اس داخلے کے دو راستے ہوں گے، بعز عزیز و ذل ذلیل، یا تو صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ اور یا ذلیل کی ذلت کے ساتھ۔ اور وہ کیا ہوگا؟ یا تو اللہ تعالیٰ اس خیمے والے گھر والے کو اسلام کی توفیق دے دے گا تو اس کے گھر میں کلمہ اسلام داخل ہوگا، لیکن اس کا بھی اعزاز ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اہل ایمان کا حق ہے۔ اور یا پھر وہ مغلوب ہوگا اور اسے وہ کام کرنا پڑے گا، یود الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون، چھوٹے بن کر رہے، غلبہ اسلام کا ہوگا، اس کے نیچے وہ یہودی رہے، عیسائی رہے، جو چاہے رہے۔ اچھا، اس سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے، اب یہ آخری میری گفتگو ختم ہو رہی ہے، اس سے پہلے کا مرحلہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو ہے سیکنڈ فیز تھا جو میں نے بیان کیا ہے، جس میں حضرت مہدی کا ظہور ہے، گریٹر اسرائیل کا قیام ہے، پھر حضرت عیسیٰ کا آنا ہے، گریٹر اسرائیل کا گریٹر گریو یارڈ بننا ہے، پھر یہودی ختم ہو جائے گے، حضرت عیسیٰ عیسائیت کو ختم کر دیں گے، عیسائیت اسلام میں ضم ہو جائے گی، پھر پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ پہلا فیز جو ابھی چل رہا ہے اس کو جان لیجئے، یہ ہمارے لیے بڑا سخت اور کڑوا ہے۔ ابھی ہم پر اللہ کے عذاب کی کوڑے برسنے والے، خاص طور پر عالم عرب پر، اس لیے کہ ان پر اللہ کی رحمت بہت بڑی تھی، اللہ نے انہیں بہت اونچا مقام دیا، وہ حضور کی امت میں سے، محمد عربی تھے، عربی النسل، محمد عربی، اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی جو انہیں حاصل ہو گئی۔ اور نمبر دو، دائمی فضیلت، ان کی زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے، پھر بھی انہوں نے کہیں بھی ایک چپا زمین پر بھی، جیسے وہ کولونیلزم سے فارغ ہوتے گئے، کسی نے امریکہ کو اپنا قبلہ بنا لیا، کعبہ بنا لیا، کسی نے روس کو بنا لیا، اسلام کو نہیں بنا۔ بدترین سزا کے مستحق وہ ہیں، اور اس کی خبر حضور نے دے رکھی ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت، بربادی، تباہی ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ لیکن نمبر دو، ہم ہیں پاکستانی، ہم نے ایک ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر، اللہ سے گڑ گڑا کر اللہ ہمیں انگریز کی غلامی سے نکال کر ہندو کی غلامی سے جانے سے بچا لے۔ کوئی آثار نہیں تھے، کوئی ہمارے اندر طاقت نہیں تھی، کوئی ہماری حیثیت نہیں تھی،
کوئی ہمارا پشت پناہ نہیں تھا۔ برطانوی حکومت چونکہ لیبر کی تھی، وہ ہمارے خلاف تھی۔